ویلکم بیک ناظرین. طاہر صاحب سے ہم بات کر رہے ہیں طیارہ جس پہ وہ آئے اور پھر وہ باہر نہیں نکلے. وہ باہر کیوں نہیں نکلے طاہر صاحب؟ باہر ڈر رہے تھے اور کیوں نہیں نکلے؟ کس چیز کا ڈر؟ مارنا جاؤ. دیکھیں نا, ایک چیز ہے طاہر القادری کی, ایک میں جینون ہے کہ طالبان سے ان کو ٹھیک ہے خطرہ ہے, بڑا لمبا چوڑا فتویٰ دیا ہوا انہوں نے, ٹھیک ہے, وہ تو خطرہ ہے, وہ جینون خطرہ ہے ان سے. اب پنجاب پولیس سے ان کو اتنا کوئی جینون خطرہ نہیں ہے, لیکن وہ کہتے ہیں مجھے ان سے بھی خطرہ ہے. تو وہ تو حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ان کو جو وہاں سے ادھر لایا گیا وہ بھی ان کی سیکیورٹی کے پیش نظر لایا گیا. سیکیورٹی کی پیش, کیونکہ مظاہرین تھے وہاں پہ, کچھ بھی ہو سکتا, کچھ بھی ہو سکتا ہے. وہ خود کہتے تھے مجھے کچھ بھی ہو سکتا ہے. اب دیکھیں نا, آپ کے 4 3 2 5 لاکھ جو بھی آپ کہتے ہیں منہاج القرال کے لوگ ہیں, تو وہ سارے سسپیکٹ ہو گئے نا جب آپ نے بیان دے دیا. اب ان کو کون چیک کرے گا اتنے لوگوں کو؟ پھر پنجاب پولیس کے جتنے بھی یونیفارم پہن کے ان کو بھی چیک کرو جی, کیونکہ وہ بھی ان میں سے بھی کہتے ہیں مجھے کوئی مار سکتا ہے. اب یہ سب کو چیک کرنے کے لیے یعنی کوئی پاسبل تھا یہ چیز, اس لیے ان کو ریڈ آؤٹ کرنا بنتا تھا. جو اچھا ریڈ آؤٹ تو ہو گئے, تو غیر ملکی ایئر لائن ہے جو بہت زیادہ آتی ہمارے ہاں, آپ کو پتہ ہے بہت اچھی ایئر لائن ہے, اور پاکستان کو پہلے ایئر لائنس کے مسائل ہیں یہاں پہ جہازوں کے. تو یہ بتائیے کہ وہ باہر نہ نکلے 5 گھنٹے, ایک طرح کی یرغمالی سی صورتحال تھی. ویسے یہ وہ تو نکلے اس چکر میں بعد میں کہ جب ان کو یہ اطلاع دی گئی کہ بھائی آپ طیارہ اغوا کرنے کا کیس آپ پہ بن سکتا ہے. ہاں اچھا, اس بات پہ پھر انہوں نے تھوڑا غور و فکر کیا. گورنر صاحب نے بتایا, گورنر صاحب نے جا کے ان کو کان میں میرے خیال بتایا کہ بھائی تو طیارہ اغوا کا آپ کے اوپر آ سکتا ہے, تو اس لیے آپ اس کو. اچھا ایک انہوں نے یہ کام کر دیا اپنا. اگر پہلی بات تو یہ کہ اب یہ پاکستان سے ان کا نکلنا اتنا آسان نہیں ہوگا, تو اب یہ بھی تو فیس کریں گے نا. FIA نے شروع کر دیا, آپ کو پتا وہ سارے کیس ابھی پڑے ہوئے ہیں, بکری کا خون لگا کے کہتے قاتلانہ حملہ, یاد ہے آپ کو وہ پرانی چیزیں جس کے اوپر ہائی کورٹ نے بولا بھی تھا کہ جی یہ شہرت کا بھوکا, یہ الفاظ چیٹر اور یہ ساری چیزیں, یہ سارے کھلے ہوئے کیس ہیں. یہ سارے کے سارے واپس ری انویسٹیگیشن اور ساری اب تو وہ پیسوں کی بھی شروع کر دی ہے کہ کہاں سے پیسہ, منی لانڈرنگ, پیسہ کہاں سے آ رہا ہے اس کا حساب کتاب, بلکہ پیسہ الٹا لانڈرنگ تو شاید نہیں, ٹرانسفر دائیں سے بائیں یہ کہاں سے آتا ہے, یہ کدھر سے اکٹھا کرتے ہیں. اچھا اکٹھا تو کر سکتے ہیں نا, اکٹھا کرنے کے بعد ڈکلیئر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. ہاں یہ اصل بات ہے. تو یہ ساری چیزیں اس کا پیپر ورک پھنسیں گے. دیر از نو وے کہ اس کے اندر کسی نہ کسی چیز. دیکھیں جی کوئی بھی شخص جو اس لیول تک ایکٹیو ہے اس کے اندر کوئی نہ کوئی چیز تو ہے. اب یہ بکری کا خون لگانا اور یہ اس طرح کی مردہ زندہ, یہ وہ کئی ڈرامے بازی ہیں ڈبا پی ٹائپ, وہ آیا ہوا ہے اس پہ یوٹیوب پہ بھی ساری چیزیں موجود ہے, سوشل میڈیا. تو وہ کوئی نہ کوئی چیز ان کو انویسٹیگیٹ. اچھا یہ پاکستان سے میرے نہیں خیال کہ اتنی جلدی نکلیں گے. اگر یہ نکل گئے تو پھر جلدی آئیں گے نہیں. کون سی ایئر لائن ہے جو ان کو وہاں سے باہر سے بٹھا کے, سنا ہے انہوں نے پابندی لگا دی, اتحاد اور ایمریٹس نے تو پابندی. کوئی ایئر لائن نہیں لائے گی ان کو کبھی 5 گھنٹے ہم اپنے آپ کو ڈیلے کر کے پورے 300 400 مسافروں کو خراب کریں, کون کرے گی؟ اور اربوں روپیہ ضائع ہوگا. اب یہاں پہ وہاں سے یہ پھر میرا خیال ہے کہ اپنے پرائیویٹ جیٹ پہ آئیں گے جب بھی آئیں گے. تو یہ بتائیے کہ اگر ہم یہ جائزہ لیں کہ ان کا جو جہاز ہے فرض کیا وہ وہاں اتر جاتا, تو کیا ممکنہ صورتحال کیا ہو سکتی تھی؟ زیادہ ویسے یہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے نا, ان کا بھی ریکارڈ ہے طیارہ میں سے ہینڈل کرنے والا. اچھا اب دیکھیں اس کو جہاز کو وہاں اترنے دیتے, طاہر القادری صاحب کو پکڑ کے ہیلی کاپٹر میں پھینکتے, اٹھا کے لاہور لے جاتے. تو یہ مس ہینڈلنگ تو ہے, طیارہ مس ہینڈلنگ. تو ان کا شوق بھی لگتا ہے نا مجھے کہ چلو یار یہ طیارہ آ گیا, اچھا ہابی سی لگ رہی ہے 2 دفعہ کی ہے. یعنی ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. غلط کیا میرے حساب سے, ان کو وہاں اترنے دیتے. اترنے کے بعد ایک بندہ ہے نا, ایک پیس اٹھا کے آپ ہیلی کاپٹر میں ڈالو تو لے جاؤ آپ. بالکل. اچھا میں اب دیکھو اپنی ذاتی سے, وہ کہتے ہیں جی مجھے فوج کی نگرانی میں, ٹھیک ہے نا. اب پولیس والوں کو فوج کی یونیفارم ڈلا کے تو کہتے چاؤ چلیے مولانا صاحب, انہوں نے چل پڑنا تھا, ان کو ہیلی کاپٹر میں اٹھا کے لے جاتے. طاہر القادری صاحب نے کون سے سارے پولیس دیکھ, وہ تو پہلے کور کمانڈر سے شروع ہو کے تو میجر لیول تک آ گئے تھے خود ہی. ویسے شنید یہ ہے کہ جو ان کو طیارے سے باہر نکالا ہے اس میں راولپنڈی والوں کا ہاتھ. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ حالات خراب ہوتے نظر آ رہے تھے, وہ باہر نہیں نکل رہے تھے. پھر وہ تھرو گورنر عشرت العباد, پھر تھرو گورنر پنجاب, یہ دونوں کی میڈیشن جو ہے. ہاں رائٹ, ان کی آئی ڈونٹ نو کہ اس میں پنڈی والوں کا ہاتھ ہے یا نہیں ہے, لیکن یہ کہ خیر وہاں پہ طیارے میں اگر 10 گھنٹے اور بھی بیٹھ جاتے تو میرے حساب سے کوئی فرق تو نہیں پڑنا تھا ادر دین ایئر لائن کے ڈیمیجز کے. ویسے یہ جو اگر یہ بات صحیح ہے پنڈی والوں کا رول ہے, تو کیا پنڈی والوں نے ان کو کیوں کہا گورنر عشرت العباد کو؟ ویل میرے یہ چیز میں تو سمجھتا ہوں کہ نہیں ہے میری ایسا نہیں. اگر ہے وائی وڈ, اگر ہے تو عشرت یعنی وہ ان کو ڈائریکٹ کیوں نہیں کہہ سکتے تھے گورنر پنجاب کو؟ نہیں, یہ ایسی مجھے لگتا ہے, میں تو سمجھتا ہوں یہ ہو ہی نہیں سکتا. نہیں, جو چیز چھپی ہے
وہ یہی ہے کہ گورنر عشرت العباد نے گورنر پنجاب کو فون گورنر یہ ہے، لیکن جو پچھلا لنک ہے نا اس کے اوپر کوئی اتھینٹک چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے، میرا خیال اس کی مصدقہ ذرائع ایسے ہیں کہ پنڈی والوں نے ان کو کہا. میرا نہیں خیال اگر ایسا ہے تو اس کا مطلب ہے اور بھی چیزیں ہیں، یعنی کیوں کہا، لنک وہاں کیوں ہے؟ عشرت العباد کے تھرو لنک ہے نہیں، میرے حساب سے کوئی لنک نہیں. اور فوج کا ایم پی بٹ وائی عشرت العباد، وائی عشرت العباد؟ عشرت العباد نے اپنے طور پہ اپنے وٹ آئی تھنک کہ اس نے اپنے طور پہ گورنر صاحب کو ادھر فون کیا کہ جی آپ جا کر کے، کیونکہ ہو کچھ نہیں رہا نا، طاہر القادری صاحب وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو اب عشرت العباد صاحب کو یہ بھی ہے نا کہ کل کو ہو سکتا ہے ان کے لیڈر کو بھی اسی طرح آنا پڑے تو کوئی اچھا نہیں. آپ نے کیا خیال ہے کہ الطاف حسین صاحب کا رول ہے؟ نہیں ہاں ہو سکتا ہے نا، کیونکہ الطاف حسین کو بھی تو یہ سچویشن ہی از ہوپنگ کہ یار میں نے بھی جانا ہے، کوئی یہ بندہ باعزت طریقے سے نکل جائے، زندہ گھر پہنچ جائے. دیکھو یہ دو بندے ہیں پاکستان میں جو انقلاب بغیر مرنے کے لانا چاہتے ہیں، اپنا خون دیے، لیکن ایسا ہو نہیں سکتا. ہاں ایسا نہیں ہو سکتا، اپنا خون دیے بغیر نہیں ہوئے گا. اچھا ہاں تو اپنا خون دینا پڑے گا. اپنے بیٹے بچے یہ خود کا متھے سے ادھر نکلے نا، تھوڑا سا تھوڑا بہت کوئی تو جیسے کرو یار خدا کا واسطہ. نہیں الطاف صاحب تو وہاں پہ بیمار بھی ہوئے، وہ وہاں بیمار ہوئے نا، پکڑے بھی گئے. بیمار تو کھا کے ہوئے ہیں آج کل. نہیں بیمار جو ہوئے ہیں نا وہ تو اوور ایٹنگ سے ہوئے. اچھا اچھا. ہاں ایسا نہیں کہ وہ پکڑے جانے سے نہیں ہاسپٹلائز ہوئے تھے وہ تو ابھی پرانے بیمار ہیں نا، ہارٹ کا یہ وہ جو بھی آپ. لیکن یعنی آپ کے خیال کے سڑکوں پہ آنا پڑے گا؟ سڑکوں آنا پڑے گا. اچھا آپ کیسے انقلاب لا سکتے ہیں؟ آپ کو فرنٹ لائن کے اوپر آنا پڑے گا. یعنی الطاف صاحب کو بھی پاکستان آ کے سڑکوں پہ آنا پڑے گا. لیڈرشپ ایسے نہیں ہوتی. لیڈرشپ جیسے بے نظیر آئی نا، ٹھیک ہے، کارزار کے اندر جو ہوا اس کے باوجود سڑکیں اوپر آئی، ٹھیک ہے وہ مس ہے، آپ مس جو بھی معاملہ ہو گیا، لیکن مرنے کے بعد بھی پارٹی زندہ ہے. یہ ان کی پارٹیاں ان کی موجودگی کے اندر بھی زندہ نہیں ہیں. ٹھیک ہے، مجھے ایک سیٹ تو جیت کے دکھائے نا. یہ اپنا طاہر القادری صاحب ایک سیٹ ایک دفعہ جیتے تھے. وہ اچھا وہ مولانا پہ اعتراض کرتے ہیں کہ مجھے مولانا نہ کہا جائے، مجھے علامہ کہا جائے اور ڈاکٹر. ہاں وہ یہ ایکچولی یہ ٹائم ٹو ٹائم، ہاں مولانا سے تو بیسیکلی وہ کیوں ایسا کیوں؟ علامہ اقبال سے میرے خیال یہ متاثر ہو، کیونکہ علامہ اقبال کا نام دیکھے، علامہ لگنے کے بعد بڑی عزت علامہ اقبال، تو انہوں نے بولے علامہ لگا لیتا ہوں. پھر اس کے بعد ایک فیز آیا ڈاکٹر اسرار احمد کا، بڑا ایک فیم تھا، بولے یار یہ ڈاکٹر لگانے پہ بھی اچھا، تو انہوں نے پھر ڈاکٹر لگا لیا. نہیں انہوں نے کوئی تو مطلب پی ایچ ڈی تو کر رہی ہوگی نا، میں تھوڑا یہ کہتا ہوں انسپائر ہوگی، میں تھوڑا انسپائر ہو گیا نا. تو اب وہ ٹائٹل لگانا چاہتے ہیں جو ان ہے. اب سمجھتے ہیں نا ایک چیز ان ہے وہ والے. اب مولانا ان نہیں ہے آج کی ڈیٹ میں. اچھا ہاں نہیں وہ تو میرا خیال یعنی ماڈرن ٹائپ نا. ہاں لیکن میں نے داڑھی بھی چھوٹی ہوگی اگر آپ نوٹ کرو. پہلے داڑھی ان کی تھوڑی بڑی ہوتی تھی جب پاکستان ہوتے تھے باہر. میں نے ان کی جو دیکھی ہیں، جو ویڈیوز دیکھی ہیں، وہ پوپ کے سامنے بیٹھے ہیں، وہ یوں کر کے بیٹھے ہیں، پھر وہ لوگ ان کو پیر مان کے سجدہ بھی کر رہے ہیں، ڈرامہ سجدہ بھی کر رہے ہیں جی. تو لیکن یہ تو پیری فقیری اور عمران خان صاحب، میں یہ واضح الفاظ میں بول رہا ہوں، عمران خان صاحب کو پتہ یہ بندہ جھوٹا ہے. وہ خود اپنی نجی محفلوں میں بول چکے ہیں اپنے قریبی لوگوں کو کہ یار یہ انگلینڈ میں ایک میں کسی میٹنگ میں تھا تو یہ مجھے آ کر کے بولتا ہے کہ یار آپ بول دو کہ میری جان کو پاکستان میں خطرہ ہے. اچھا ہاں تو کہتے ہیں عمران صاحب بولے آپ کی جان کو وہاں کیا خطرہ ہے؟ کہتے نہیں آپ بول دو یہ مجھے یہاں پہ ذرا زیادہ ویلیو مل جائے گی. اچھا عمران خان نوز دیٹ کہ یہ 2 نمبر آدمی ہے. یہ جھوٹ بولتا ہے، یہ جھوٹی پرسیپشن کریٹ کرتا ہے، اور اسی لیے ابھی ساتھ نہیں گیا. ابھی آپ کو ہی نوز دیٹ. وہ عمران خان کو جب 2.5 لاکھ بندہ نظر آتا ہے تو پھر تھوڑا جوش تو آتا ہوگا، لیکن پھر اس کی شکل دے کے پھر کہتے ہیں یار اب یہ اس کے ساتھ تو بھی معاملہ تو ہے. طاہر القادری صاحب کی جو کریڈیبلٹی ہے نا وہ بہت لو ہے، بلکہ زیرو سمجھے آپ. میں تو نیگیٹو میں لے کے جاؤں گا. اس لیے ان کے ساتھ کوئی بھی جو سیاسی طور پہ اتحاد کرے گا نا وہ سیاسی یتیم ہی کرے گا. اچھا ہاں، جس میں یہ کافلی والے آ سکتے ہیں، شیخ رشید آ سکتا ہے، یتیم جو آپ کو جس کا نہ کوئی آگے نہ پیچھے، جو اپنی سیٹ بھی شاید کبھی جیت سکیں، وہ لوگ آئیں. عمران خان کیونکہ سیاسی یتیم نہیں ہے اس لیے ہی ول بی آلویز سارٹ آف لائک یار کروں کہ نہیں کروں، یہ کہانی وہ سوچتا رہتا ہے. مطلب اس کی کریڈیبلٹی ہے نا. اب یہ وہ اپنی کریڈیبلٹی کو خراب کر دے گا اس کے ساتھ آ کے. دیٹس دا پرابلم. صحیح. جب ان کو ضرورت پڑتی ہے کہ اسلامی گورنمنٹ جو حکومت جو ہے اس کے خلاف اس طرح کی جو وہی چیزیں خود کر رہے ہیں، پھر جو فتوے دیے ہوئے اس کے خلاف کر رہے ہیں. تو یہ مثال ہے کہ آپ کو یاد ہے لال مسجد والا یہ کر رہے ہیں نا، یہ وہاں بھی لڑکیوں نے وہ کیا، یہ چاہ رہے ہیں کہ اس طرح کا واقعہ ہو. اچھا یہ خود چاہ رہے ہیں. طاہر القادری میں کہتا ہوں یقین کریں مجھے کئی دفعہ فیل بیڈ فار ہز فالوورز کہ طاہر القادری صاحب کو ان کے ساتھ کوئی پیار محبت نہیں ہے. اگر ان کو وہ اپنی بچیاں سمجھتے ہوں، اپنے بچے سمجھتے ہوں، تو کس طرح ان کو اس طرح سڑکوں پہ لا کر کے
یہ ذلیل و خوار کر سکتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے. I don't think کہ he is loyal to his own followers. اچھا چودھری برادران جو ہیں وہ آپ سمجھتے ہیں سیاسی یتیم ہیں, سیاسی یہ تھی تو ان کو اب کیا ہوپ نظر آ رہی ہے ان میں؟ ان کو انقلاب کی؟ ہاں نہیں انقلاب ان کو پتہ ہے, انقلاب پرویز لائی کی وجہ سے انقلاب رک سکتا, آ نہیں سکتا. ان کو یہی ہوپ ہے کہ مارشل لا آ جائے, ٹھیک ہے نا, اور مارشل آنے کے بعد پھر ان کو کوئی چھوٹا موٹا رول مل جائے. اچھا, دیٹس آل اٹ از. اور وہ ہمیشہ یہی چاہتے ہیں, یہی چاہتے ہیں, دس از اے شارٹ کٹ. شیخ صاحب بھی یہی چاہتے ہیں. شیخ صاحب تو سوتے ہی اس کے ساتھ ہیں, کبھی وہ بوٹ سامنے رکھ کے سوتے ہوں. ایک بات بڑی اہم ہے, اور وہ یہ ہے کہ شاید ہم نے رہ گئی کہ پنجاب پولیس نے ان کے گھر کے باہر جو رکھے ہوئے ہیں وہ بلاکس, اس کو تو ہٹایا اور جس کے نتیجے میں تصادم ہوا. لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ جب نواز شریف صاحب کو مشرف نے باہر بھیجا تھا جی, تو اس وقت بھی ہوا تھا ان کے گھر کے باہر, تو اس وقت تو بڑا آیا تھا جی کہ بڑا ظلم ہو گیا اور یہ ہو گیا, انہوں نے یعنی نون لیگ نے کہا تھا. نہیں اب یہ دیکھیں نیو لیگ نے سڑک پہ آ کے ایجیٹیشن تو نہیں کی تھی. نہیں اس وقت کوئی تھا ہی نہیں ایجیٹیشن کرنے والا, تازہ تازہ واقعہ تھا. اچھا میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, ان دونوں چیزوں کو آپ تھوڑا سا ڈفرینٹ لیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب کوئی بندہ پرائم منسٹر یا چیف منسٹر بنتا ہے نا, دس از ہز پروٹوکول. صحیح کہ وہ اس کے اپنے ایک تو وہ جو گھر ملتا ہے اسلام آباد میں, اس کے علاوہ ون مور ریزیڈنس, ہز پرسنل ریزیڈنس کو ڈکلیئر کر سکتا ہے ایز اے پرائم منسٹر ہاؤس. اس کے بعد پھر اس کے پروٹوکول کے حساب سے سیکورٹی بنتی ہے. ٹھیک ہے, دیٹس واٹ have happened there. اب یہ بتائیں کتنی دفعہ پرائم منسٹر الیکٹ ہوئے ہوئے تعلق قادری صاحب, تو وہ پروٹوکول ان کی بنتی نہیں ہے. ایز فار ایز سیکورٹی میجرز, تو وہ سیکورٹی میجرز کو آپ بالکل کریں, وہ بھی ان کا حق ہے, گورنمنٹ سے لیں, جو ان کی پروٹوکول ہے ان کو ملنی چاہیے. لیکن جو اس سے نجائز ہٹ کے آگے, جیسے اب چیف منسٹر بولیں گے جی مجھے پرائم منسٹر کی پروٹوکول ملے, میں اس کو بھی غلط بولتا ہوں. تو یہ آج تک ایک دفعہ میرے خیال الیکٹ ہوئے تھے, تو وہ اچھا چلیں پروگرام کے ہم آخر میں ہیں, کیا ہوگا, کیا یعنی سم اپ کرنا ہے ہم نے اس وقت سچویشن کو؟ ان کو طاہر القادری صاحب کو سب سے پہلے تو اپنے اندر چیک کرنا ہے کہ ان کو آیا یہ, میں سوچ رہا تھا کہ طاہر القادری پرویز الہی کو یوز کر رہا ہے اور پرویز الہی طاہر القادری کو یوز کر رہا ہے, تو ان کو آپس میں بھی اپنے یہ نا گھر صاف کرنا پڑے گا. میں واپس اسی چیز پہ لاتا ہوں اس کو وائنڈ اپ کرنے کے لیے. ہو سکتا ہے پرویز الہی نے اشارہ دیا ہوا اپنے جاننے والوں کو, ہو سکتا ہے اب 10-12 بندے مروانے والا بھی ہوا, پھر رونے والی شکل بنا کے طاہر القادری کے پاس پہنچا بھی ہوئی ہو, اور جو پنجابی میں کہتے ہیں نا پتہ نہیں آپ چلا سکتے ہیں کتی چورا نہ ملی, دیٹ مائٹ بی دا ریزن کہ بھی یہ جو سارا کچھ ہوا ہے. ہی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ اف دیٹس واٹ ہیو ہیپنڈ اور ناٹ. اچھا, تو ہاں اب کرنا کیا چاہیے, یعنی انویسٹیگیشن کا رخ بھی ہونا چاہیے. خود بھی کریں یا اپنے بھی گھر چیک کریں نا کہ یار یہ جو بندہ میرے ساتھ آ کے بیٹھا ہوا ہے اس نے تو میرے بندے نہیں مروا دیے. اور طاہر القادری اگر انقلاب لانا چاہتے ہیں انہیں کیا کرنا چاہیے؟ سب پہلے خون دینا. اچھا خون, سب سے پہلا انقلاب کے اندر ان کا اپنا ڈی این اے چیک کرنے کے بعد اپنا بلڈ, ڈی این اے مطلب اپنے بچے بھائی بیٹے یہ ان کا دیں نا خون, یا اپنا دیں, لائیں سڑک کے اوپر. اچھا, یہ نہیں کہ جی مرید کے کا مرید وہ نہیں چلے گا کام, اس سے انقلاب نہیں آئے گا. اچھا, اپنا گھر کا بندہ آگے رکھیں, اپنے اس کو ٹیلی ویژن پہ نہیں بٹھائیں, ان کو بولے سڑک پہ آؤ. اس کے میں نہیں کہتا کہ ان کی شہادت دیں, کم از کم خون کا کوئی حصہ تو دیں. یہ کنٹینر میں بیٹھ کے نہیں آئے گا انقلاب. اچھا, کبھی فالوورز تو بہت ہیں ان کے. فالوور میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بھی بولا, شیطان کے بھی بہت ہیں. اچھا, فالوور آپ فالوور سے میجر نہیں کریں, ان کے کہنے پہ نکل آتے ہیں. دیکھیں یہ بھی ایک بہت بڑی کوالٹی ہوتی ہے. دیکھیں پاکستان میں آپ 100 دیگیں پکا کے نا تو 5 لاکھ بندہ آج اکٹھا کر سکتے ہیں 18-19 کروڑ کی آبادی میں سے. یہ کوئی بڑا مارکا نہیں ہے, ٹرسٹ می اٹس ناٹ اے بگ ڈیل اینی مور. اب اگر اس کو آپ یہ پکڑیں نا کہ جی کوئی اس میں کھانا پینا نہیں ہوگا, کوئی اس میں کوئی چیز, تو آپ پھر انٹرٹینمنٹ کوئی نہیں ہے پاکستان میں, کہتے ہیں چلو جلوس ہی نکالتے ہیں. یہ ایشو ہی ایسا ہے کہ یہ تو ابھی جاری ہے اور آپ سے دوبارہ بات ہوگی. ناظرین آپ نے گفتگو سنی طاہر جاوید صاحب کی, ہم نے کوشش کی احاطہ کرنے کی, آئندہ بھی اس پہ ڈسکشن جاری رہے گی. ہمیں فیڈ بیک دیجیے گا. غضنفر ہاشمی اجازت چاہتا ہے. اللہ حافظ.